نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کے اس مختصر وقت میں جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اسلامی معاشرے میں، اور جس گھر کے اندر ماں بھی باپ بھی دونوں کو دونوں مسلمان، اولادیں بھی مسلمان، گھرانہ بھی مسلمان، مگر ان اسلامی گھرانوں کے اندر میاں بیوی کے درمیان کی زندگیاں تلخ ہیں، میاں بیوی کے درمیان کی زندگیاں اجیرن ہو گئی ہیں، میاں بیوی کی زندگیوں میں ایک دوسرے کے لیے گنجائش اور محبت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارا سماج سارا کا سارا برباد ہو چکا ہے، اور نئی نسل انتہائی خطرناک موڑ پر کھڑی ہے، اور ان کی تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ ہماری زندگیوں میں بغیر تربیت کے گزر رہا ہے اور خالی گزر رہا ہے۔ ان کے کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیوں آج معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے، آج کی مختصر نشست میں مجھے اس پر گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین کرنے کی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کو تمہارے لیے مشیر بنایا ہے اور تمہارے لیے وزیر بنایا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ عورت کو ساتھ ملا کر تمہیں اپنی زندگی میں سکون حاصل ہو جائے اور تم سکون حاصل کر سکو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس سکون کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم دونوں کے درمیان میں مودت کو قائم فرمایا، تم دونوں کے درمیان میں رحمت کو قائم فرمایا۔ مودت کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے شوہر کے دل میں بیوی کی محبت ڈالی ہے، بیوی کے دل میں اللہ پاک نے شوہر کی محبت ڈالی ہے، اور ان محبتوں کے نتیجے میں دونوں ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے سے پیار کر رہے ہیں، اور دونوں کی زندگی خوبصورت گزر رہی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جہاں جہاں دو شخص آپس میں محبت کرنے والے ہیں، دو دوست آپس میں محبت کرنے والے ہیں، ماں باپ اور اولادیں آپس میں محبت کرنے والی ہیں، دو بھائی آپس میں محبت کرنے والے ہیں، دو بہنیں آپس میں محبت کرنے والی ہیں، بہن بھائی آپس میں محبت کرنے والے ہیں، آدمی کو اپنے ماموں اور چچا سے محبت ہوتی ہے، اور ماموں کو اپنے بھانجے سے، چچا کو اپنے بھتیجے سے محبت ہوتی ہے۔ یہ قرابت داریوں کی جو محبتیں ہیں، ان محبتوں میں فرمایا سب سے زیادہ مستحکم اور مضبوط ترین محبت میاں بیوی کی محبت ہے، سب سے زیادہ مضبوط ترین اور سب سے دیر پا محبت اور سب سے بہترین اور شاندار محبت اور سب سے زیادہ جاندار محبت وہ میاں بیوی کی محبت ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اللہ نے تمہارے درمیان میں مودت کو قائم فرمایا۔ مودت کا معنی یہ ہوا شوہر کے دل میں اللہ نے بیوی کی محبت رکھ دی، بیوی کے دل میں اللہ نے شوہر کی محبت رکھ دی، اور فرمایا رحمت کو اللہ نے تم دونوں کے درمیان میں قائم فرمایا۔ رحمت کا معنی یہ ہے کہ شوہر کے دل میں
بیوی کی ہمدردی ہے اور بیوی کے دل میں شوہر کی ہمدردی ہے۔ جب دونوں بڑھاپے کو پہنچتے ہیں یا دونوں بیماریوں کی یلغار دونوں پر ہوتی ہے تو اس وقت شوہر یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی جائے، بیوی یہ چاہتی ہے کہ شوہر کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی جائے۔ دونوں کے دونوں اپنے بچوں کو نصیحتیں کرتے ہیں اور شوہر نصیحت کرتا ہے بیٹا اپنی ماں کا خیال رکھو، مجھے چھوڑ دو۔ ماں کہتی ہے بیٹا اپنے باپ کا خیال رکھو، میری خیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس رحمت کا نتیجہ ہے جو اللہ نے دونوں کے درمیان میں قائم فرمائی ہے۔ جوانی میں محبت ہوتی ہے، جوانی میں مودت ہوتی ہے اور بڑھاپے میں جا کر رحمت ہوتی ہے۔ ہر ایک کو دوسرے سے ایثار و ہمدردی کا مظہر اور ایثار و ہمدردی کا منظر قائم ہو جاتا ہے۔ شوہر کے دل میں بیوی کا احساس، بیوی کے دل میں شوہر کا احساس، دونوں ایک دوسرے کے لیے جی رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے سہارے پر جی رہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیات، ان تمام معاملات میں، ان دونوں کی محبت میں، ان دونوں کی مودت میں، ان دونوں کی الفت میں لآیات، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، مگر کس کے لیے؟ لقوم، ان لوگوں کے لیے یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑکا اجنبی گھر کا، لڑکی اجنبی گھر کی، دونوں کے دونوں الگ گھر میں تربیت پانے والے اور دونوں کا مزاج بالکل مختلف، دونوں کی طبیعت بالکل مختلف، طبیعت مختلف ہے، مزاج مختلف ہے، تربیت دونوں نے الگ الگ مختلف گھروں کے اندر پائی ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے دونوں کو ایک جگہ پر جوڑ دیا، دو بھائیوں کے درمیان میں، یعنی یہ لڑکی جہاں سے آئی ہے اس لڑکی کی اپنی بہنوں کے ساتھ، اس لڑکی کی اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ محبت قائم نہیں ہو پائی جو اس لڑکی کی اپنے شوہر کے ساتھ محبت قائم ہے۔ اس لڑکے کی اپنی بہنوں کے ساتھ وہ محبت قائم نہیں ہو پائی، اس لڑکے کی اپنی بہنوں کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ وہ محبت قائم نہیں ہو پائی جو اس بیوی کے ساتھ محبت ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ نے تجلی ڈالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے درمیان میں مودت کو اور محبت کو قائم فرمایا۔ فرمایا اس میں نشانیاں ہیں لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، کہ انہیں غور کرنا چاہیے کہ دو اجنبیوں کو اللہ نے اسلام کی چھتری کے نیچے، اسلام کے سائے کے نیچے، قرآن کے سائے کے نیچے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سائے کے نیچے کیسے خوبصورت انداز میں جمع فرمایا۔ دونوں مل بانٹ کر کھا رہے ہیں، آدھا آدھا کر کے کھا رہے ہیں، اور پہننے کے لیے لباس نہیں ہے تو ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے زندگی کے اور معاملات میں اگر شوہر کے پاس کچھ نہیں ہے انتظام کمانے کا، بیوی اس کی خاطر اپنا سارا زیور بیچ ڈالتی ہے، اپنا سارا سامان بیچ ڈالتی ہے، اور شوہر اپنی بیوی کی خاطر سارا دن خون پسینے کی کمائی ایک کر دیتا ہے اور اپنی بیوی کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے اسلام کا مزاج، یہ ہے دین کا مزاج، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت، یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، کہ اللہ پاک میاں بیوی کو ایسے دیکھنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میاں بیوی کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت شدت سے منع فرمایا، بڑی سختی سے منع فرمایا، اور یہاں تک بھی ارشاد فرمایا جانتے ہو لوگوں میں سے بدترین انسان کون ہے؟ لوگوں میں سے برا ترین انسان کون ہے؟ برا ترین اور بدترین انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالنے کی کوشش کرے، میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بدترین انسان اس کو نہیں کہا جو ماں باپ کے اور ماں اور اولاد کے درمیان میں، ماں اور بیٹی کے درمیان میں، ماں اور بیٹے کے درمیان میں نفرت پیدا کرے، باپ اور بیٹے یا باپ اور بیٹی کے درمیان میں، یا دو بھائیوں کے درمیان میں، یا دو بہنوں کے درمیان میں نفرت پیدا کرے۔ اس کے لیے یہ جملہ نہیں کہا۔ یہ جملہ کس کے لیے کہا؟ وہ بدترین انسان ہے، وہ بدترین مرد ہے، وہ بدترین عورت ہے جو میاں بیوی کے درمیان میں فرقت اور جدائی پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ بدترین ہیں، وہ بدترین ہیں، اور وہ شیطان
شیطان کے نزدیک کتنے پسندیدہ ہیں، شیطان کے نزدیک کتنے محبوب ہیں، اللہ کے نزدیک مبغوض ہیں، ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ کو ایسے سے نفرت ہے، شیطان کو ایسے سے محبت ہے۔ فرمایا شیطان سمندر پر اپنا عرش بچھاتا ہے، تخت بچھاتا ہے، اپنے سارے شیطانوں کو، سارے چیلوں کو بلاتا ہے، ہر ایک سے کارگزاری روزانہ کی سنتا ہے۔ آج تو نے کیا گناہ کرایا، تو نے کیا گناہ کرایا؟ ایک آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے آج چوری کروائی، کہا کچھ کام نہیں کرایا تو نے۔ دوسرا آ کے کہتا ہے میں نے زنا کرایا، کوئی کام تو نے نہیں کرایا۔ تیسرا آتا ہے میں نے ڈکیتی کرائی، کوئی بڑا کام نہیں کرایا۔ ایک آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان میں جدائی کروا دی ہے۔ شیطان کھڑے ہو جاتا ہے اور اس کو گلے لگا لیتا ہے اور اس کے ساتھ لپٹ جاتا ہے اور اس نے اسے کہتا ہے تو نے بڑا کام کیا، تو نے بڑا کام کیا۔ یہ شیطان جو میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالنے والا ہے، یہ شیطان کے نزدیک پسندیدہ ہے، یہ چیلا شیطان کے نزدیک پسندیدہ ہے، یہ سردار کو پسندیدہ ہے، یہ اللہ کے نزدیک مبغوض ترین ہے، اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان میں اس نے فرقت پیدا کر دی، جدائی پیدا کر دی، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان دونوں کے درمیان میں جدائی پیدا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ ان دونوں کے درمیان جدائی پیدا ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف، میاں بیوی کے درمیان میں افتراق، میاں بیوی کے درمیان میں شقاق، میاں بیوی کے درمیان میں نفرتیں، میاں بیوی کے درمیان میں کدورتیں، میاں بیوی کے درمیان میں سخت ترین رنجشیں۔ وہ ناراض ہو کر اپنے گھر میں بیٹھی ہے، یہ لانے کو تیار نہیں، وہ آنے کو تیار نہیں، یہ لے کر آنے کو تیار نہیں، وہ از خود آنے کو تیار نہیں۔ ہر ایک نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہوتا ہے جس کا نتیجہ طلاق ہے۔ اور سن لیجئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابغض المباحات الی اللہ الطلاق، وہ کام جو شریعت میں جائز ہیں، وہ کام جو شریعت میں جائز ہیں، درست ہیں، جن کا کرنا جائز اور درست ہے، ان میں سب سے ناپسندیدہ، سب سے برا، سب سے مبغوض ترین کام طلاق کا دینا ہے، سب سے ناپسند عمل طلاق کا دینا ہے۔ جائز کاموں میں ایک آدمی عصر کی نماز کے بعد باہر نکلا چہل قدمی کے لیے، جائز ہے، فرض نہیں، واجب نہیں، حرام نہیں، نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اب جس طرح سے یہ جائز کام ہے، اس طرح سے روزمرہ کتنے جائز کام انسان انجام دیتا ہے۔ ان تمام کے تمام جائز کاموں میں سب سے بدترین عمل جو ہے وہ طلاق کا عمل ہے۔ اس طلاق کی شرح آج ہمارے معاشرے میں بڑھ گئی ہے۔ آج بیٹیوں کو طلاق ہو جاتی ہے، آج بچیوں کو طلاق ہو جاتی ہے۔ کوئی 2 سال کی زندگی شوہر کے ساتھ گزار کر اب واپس اپنے باپ کے گھر آ جاتی ہے، کوئی 6 ماہ، کوئی 4 ماہ، کوئی چند دن، کوئی 6 سال، کوئی 10 سال، کوئی 8 سال زندگی گزار کر واپس اپنے باپ کے گھر میں آ جاتی ہے، اور پھر زندگی اس کی بھی تلخ ہوتی ہے، زندگی اولادوں کی بھی تلخ ہو جاتی ہے، زندگی مرد کی بھی تلخ ہوتی ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، بہت سمجھنے کی بات ہے۔ اب یہ بات میں کس کے سامنے کہوں؟ یہاں بات ہونی تو یہ چاہیے کہ مردوں کا مجمع بھی ہوتا اور مرد بھی ہوتے، یہ باتیں میں انہیں سمجھاتا، اور پھر خواتین بھی ہوتی میں انہیں یہ باتیں سمجھاتا۔ لیکن آج کی نشست میں مجھے 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ خواتین اپنے مردوں سے جا کے مذاکرہ کر لیں، ان 2 باتوں کا مذاکرہ کر لیں، تاکہ یہ طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح اور یہ طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان ہمارے معاشرے سے ختم ہو، اس کا ناسور ہمارے معاشرے سے ختم ہو، اور لوگوں کی زندگیاں اجیرن اور تباہ نہ ہو، اور اسی طرح سے ڈپریشن کی شکار عورتیں نہ ہو جائیں، مرد ڈپریشن میں نہ چلے جائیں، مرد برائی کی طرف نہ جائیں، عورتیں کسی بے حیائی اور برائی کی طرف نہ جائیں۔ سب سے پہلی بنیاد جو ہے، سب سے بڑی بنیاد، مرد کے اندر بھی اللہ کا ڈر، عورت کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ کا خوف، خوف خدا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر مرد کے اندر اگر موجود ہے وہ بیوی کے حقوق ادا کرے گا، بیوی کے اندر اگر اللہ کا ڈر موجود ہے وہ شوہر کے حقوق ادا کرے گی، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں گے۔ اصل میں اختلافات پیدا کہاں سے ہوتے ہیں، ناچاکیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ دونوں جب ایک دوسرے کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں تو ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں، اور حقوق میں کوتاہی اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر
پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نکاح کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو آپ نکاح کے خطبے کے موقع پر جن آیات کی تلاوت کرتے تھے وہ سننے کی بات ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت آپ پڑھتے تھے، اس میں 2 مرتبہ ذکر فرمایا واتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اپنے پروردگار کا خوف اپنے دل میں بٹھاؤ۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اس اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بٹھاؤ جس اللہ کے نام کے ذریعے سے تم ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے ہو، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے حلال ہو، دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہوئے، اس اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھاؤ۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو ایسا اللہ کا ڈر اختیار کرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ کسی بھی جگہ پر آپ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا۔ اس خطبے کو آپ علیہ السلام بڑی اہمیت سے ذکر کیا کرتے تھے۔ اور تیسری جگہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ کا ڈر اختیار کرو اور درست بات کہا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ زبان کی وجہ سے بھی طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، عورت کی بد زبانی سے، مرد کی بد زبانی سے بات آگے بڑھ جاتی ہے، اس لیے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور صاف ستھری بات کرا کرو، اعتدال کی بات کیا کرو، محبت کی بات کیا کرو، پیار کی بات کیا کرو، نفرت کا جملہ مت بولا کرو، تنزیہ بات مت کیا کرو، طعنہ مت دیا کرو، طنز مت کیا کرو، یہ نفرتوں کے بیج ہیں۔ طعنہ نفرت کا بیج ہے، طنز نفرت کا بیج ہے، اور زبان چڑھا کر بات کرنا نفرت کا بیج ہے، اور عورت کا شوہر کے سامنے چہک کر بات کرنا، اونچی آواز سے چیخ کر بات کرنا اور شوہر کو چپ کرانے کی کوشش کرنا، یہ نفرت کا بیج ہے۔ اور عورت کی زبان پر اپنی ساس کے متعلق برے الفاظ آئیں، یہ نفرت کا بیج ہے۔ سسر کے خلاف برے الفاظ آئیں، یہ نفرت کا بیج ہے۔ بھاوج کے خلاف برے الفاظ آئیں، یہ نفرت کے بیج ہیں۔ اس لیے فرمایا وقولوا قولا سدیدا، نئی نئی صاف بات کہا کرو، نفرت کے بیج مت بویا کرو، برائی کے بیج مت ڈالا کرو، زبان سے ایسے جملے مت نکالا کرو جو اگلے کے سینے میں جا کر پیوست ہو جائیں، تیر کی طرح سینے کو چھلنی کر کے رکھ دیں، اور جناب خنجر کی طرح سینے کو چیر کر رکھ دیں۔ ایسے جملوں سے اپنے آپ کو بچایا کرو، اپنی زبان کو قابو میں کیا کرو، اپنی زبان کو قابو میں کیا کرو۔ تو یہ وہ آیات بینات ہیں جن آیات بینات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور ان آیات بینات میں 4 مرتبہ اس مضمون کو دہرایا گیا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ مگر افسوس یہ ہے کہ یہ تو ڈر نہ تو بیٹی کو ماں نے سکھایا، نہ باپ نے سکھایا، نہ بیٹے کو ماں نے سکھایا، نہ بیٹے کو باپ نے سکھایا، اور ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر تو یہ اللہ کا ڈر ملتا نہیں ہے، یہ اللہ کا خوف تو ملتا نہیں ہے۔ یہ تو کسی نیک صحبت سے ملے گا، یہ تو کسی اچھی صحبت سے ملے گا، یہ تو جناب کسی اچھے ماحول سے ملے گا۔ اچھے ماحول میں اگر لڑکا جڑے گا، اسے معلوم ہوگا کہ کل میری شادی ہونے والی ہے اور میرے گھر کے اندر جو لڑکی آئے گی اس کے کیا حقوق ہیں، اور اگر میں اس کے حقوق نہیں ادا کروں گا تو اللہ کے ہاں میری باز پرس ہوگی۔ اگر لڑکی کی تربیت اچھے ماحول میں ہوئی اور اچھی اس کی تربیت اس کی ماں یا باپ نے کی، وہ لڑکی جانتی ہوگی کل جب میں دوسرے گھر میں جاؤں گی تو مجھے کیسے وہاں نباہ کرنا ہے، مجھے کیسے وہاں وقت گزارنا ہے، مجھے اپنے گھر کے اندر جو سہولیات ملی ہوئی تھیں ممکن ہے وہ سہولیات مجھے وہاں نہ مل سکیں، جو گھر میں مجھے عزت ملی ہوئی تھی ممکن ہے وہ عزت مجھے وہاں نہ مل سکے، مگر میری زندگی جب وہاں ہی گزرنی
کرنی ہے تو مجھے کمپرومائز کرنی ہے، مجھے جناب سمجھوتا کر کے چلنا ہے، اور کس حد تک مجھے سمجھوتا کرنا ہے، کس حد تک شوہر کی بات کو مجھے برداشت کرنا ہے، کس حد تک ساس کی بات کو تلخ کو برداشت کر لینا ہے، کس حد تک اپنی بھاوج کی بات کو تلخ بات کو مجھے برداشت کر لینا ہے، کس حد تک سسر کی تلخ بات کو برداشت کر لینا ہے، یہ نیک تربیت میں سکھایا جاتا ہے، یہ اچھی تربیت میں لڑکی کو سکھایا جاتا ہے، یہ باتیں لڑکے کو اچھی تربیت میں سکھائی جاتی ہیں۔ اگر ان کو اچھا ماحول ہم نے نہ دیا، اچھا ماحول ان کو فراہم نہ کیا، اور نکاح کا موقع بھی ایسا آیا، نکاح ہمارے یہاں کہاں قائم ہوئے، نکاح تو شادی حال میں قائم ہوا، اور ساری شادی حال کے اندر سب کچھ سجایا، بڑا انتظام کیا، بڑا اہتمام کیا، لاکھوں کے اخراجات کیے، مگر یہ توفیق نہ ہو سکی کہ خطبہ نکاح اونچی آواز سے پڑھا جائے، کسی ایسے آدمی کو لے کر آنے کی توفیق نہ ہو سکی جو اس موقع پر نکاح کے احکام بتلائے، ان آیات کا ترجمہ ہی کر کے سنا دے، تاکہ عورت کے دل میں کچھ بات پڑ جائے اور عورت کے دماغ میں کچھ بات اتر جائے، اور اسی طرح سے اس کے کان کی کھڑکیاں کھل جائیں۔ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر۔ اگر اس وقت قاضی نکاح خواں، نکاح پڑھانے والا اہتمام کے ساتھ اگر اس نکاح کے خطبے کو بیان کرے، اس کا معنی بتائے، اس کا ترجمہ بتائے، لاؤڈ اسپیکر موجود ہو، سب سننے والے ہوں، مرد حضرات بھی، خواتین بھی، تو کم از کم 100 میں سے 10 آدمیوں کے دل میں اگر بات اتر گئی تو 10 آدمیوں کے گھر کی زندگی سنور جائے گی۔ لیکن ہمارے ماحول میں آج ہوتا کیا ہے، اول تو بڑی کسی نے ہمت کی تو مسجد میں نکاح کرا لیں گے، اور نکاح کرانے پر بھی کوئی معلوم نہیں ہے، ایسے اشخاص سے نکاح کراتے ہیں جنہیں کوئی دین کی بات سے سروکار نہیں ہے، کوئی دین کی بات کرنے سے، کوئی دین کی بات کہنے سے سروکار نہیں ہے، کسی قسم کا سروکار نہیں ہے، رٹے رٹائے 4 جملے آیات کے پڑھ دیے، رٹے رٹائے 4 جملے احادیث کے پڑھ لیے، اور اس کے بعد ایجاب و قبول کر کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ دعا کر لی جاتی ہے۔ نہ دعا کے اندر رغبت ہے، نہ دعا کے اندر دل جمعی ہے، نہ وہ طریقہ معلوم ہے کہ مبارکباد اس جوڑے کو کیسے دی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مبارکباد دیا کرتے تھے۔ زندگیاں گزر گئیں، آج یہ دعا اگر یاد نہیں ہے، یہ دعا یاد نہیں ہے تو مجھے بتاؤ وہ دعا جو رسول اللہ نے دی ہے، جس کے ذریعے سے آپ دلہا کو مبارکباد دیا کرتے تھے، دلہن کو مبارکباد دینے کا وہاں رواج تھا، آج اگر وہ دعا یاد نہیں ہے، اس کے بغیر آپ نے اتنا بول دیا مبارک ہو، باقی کچھ بھی نہیں آتا، تو یہ زندگی مبارک کیسے بنے گی، یہ زندگی پاکیزہ کیسے بنے گی؟ کاش کہ 100 آدمی وہ یہ جملے کہیں، بارک اللہ لکما و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر، بارک اللہ لکما، اللہ پاک تم دونوں کو مبارک کرے، و بارک علیکما، اللہ تم دونوں پر برکتوں کو نازل کرے، و جمع بینکما فی خیر، اور اللہ پاک تمہیں ہمیشہ محبتوں میں جمع کرے۔ ارے 100 آدمیوں نے یہ جملہ بولا تو 100 میں سے 10 کی دعا اگر قبول ہو گئی تو میاں بیوی کی زندگی بن جائے گی۔ لیکن چونکہ یہ مسائل بیان نہیں کیے جاتے، یہ مسائل نہیں بتائے جاتے، یہ احکام نہیں بتائے جاتے، یہ مسائل نہیں سیکھے جاتے، اور نہ 6 ماہ سے 1 سال سے نکاح کی تقاریب کا انعقاد اور نکاح کی تقاریب کے پروگرام اور اس کے لیے مشاورت اور شادی حال کا انتخاب، اور دوسری بار یعنی بارات کے لیے شادی حال کا انتخاب، پھر ولیمے کے لیے شادی حال کا انتخاب، پھر اندرون ملک اپنے تمام مہمانوں کو دعوت دینا، بیرون ملک دعوت دینا۔ لیکن بدنصیبی یہ آئی، یہ نہ سوچا کہ نکاح جو مقصد تھا، جو نکاح اصل تھا، اس کو سنت کے مطابق کروا دیتے، اس کو کسی ایسے شخص سے پڑھوا لیتے جو اس موقع پر دین کی بات کرنا جانتا ہو، جو موقع مناسبت کی بات کرنا جانتا ہو، جو شریعت کے احکام سامنے رکھنا جانتا ہو، جو بیوی کو شوہر کے حقوق سمجھانا جانتا ہو، جو شوہر کو بیوی کے حقوق سمجھانا جانتا ہو، جو پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو، ازدواجی زندگی کو، مثالی زندگی کو
اعلیٰ زندگی کو، بہترین زندگی کو، پاکیزہ زندگی کو سامنے رکھنا جانتا ہو، جس شخص کو یہ نہیں معلوم وہ کیا نکاح اس نے پڑھایا ہے اور کیا اس نکاح کے اندر برکتیں آئیں گی، کیا اس نکاح میں خیریں آئیں گی، الا ماشاء اللہ کچھ مسجد میں پڑھا لیتے ہیں، اور وہ مسجد میں بھی عام طور پر نماز تو پڑھنی نہیں ہوتی ہے، آیا ہی ہے مجمع دیر سے، نکاح ہے عصر کے بعد، یہ آ کے آدھے گھنٹے کے بعد صاحب پہنچتے ہیں، وہ مجمع جو نمازی مجمع ہوتا ہے 5 وقت کا، وہ سب کے سب جا چکے، اب وہی 2-4 بیٹھے ہوئے جنہوں نے فرض نماز بھی نہیں پڑھی، یہ دعا پر آمین کہیں گے تو ان کی دعا کیا قبول ہوگی، ان کی دعا کیا قبول ہوگی، رد کر دی جائے گی۔ ان ظالموں نے نماز بھی نہیں پڑھی تو یہ جناب اس وقت آمین کہنے کے لیے آگے، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے آگے، اور اکثر و بیشتر تو انتظام نکاح کا حالوں میں ہی ہوتا ہے، ارے مولوی صاحب چھوڑو نا، نکاح ہی تو کرنا ہے، نکاح ہی تو کرنا ہے، نکاح تو کہیں بھی ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں نہ کہا کہ ولیمہ تو کہیں بھی ہو جاتا ہے، یہ کیوں نہ کہا کہ بارات تو گھر سے بھی رخصت ہو سکتی ہے، یہ کیوں نہ کہا کہ لڑکی تو گھر سے بھی رخصت ہو سکتی ہے، یہ کیوں نہ کہا کہ ولیمے کا ٹینٹ تو گھر کی چھت پر بھی لگ سکتا ہے، اپنی گھر کی بیٹھک میں بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے۔ نہیں جی، اس کے لیے تو ہال ضروری ہے، ارے رخصتی کے لیے ہال ضروری ہے، بارات کے لیے ہال ضروری ہے، لڑکی کے لیے بڑا مہنگا ہال ضروری ہے، شادیاں روز روز نہیں ہوتی، مگر یہ نہیں کہتے نکاح روز روز نہیں ہوتے، نہیں، یہ کوئی نہیں کہتا نکاح روز روز نہیں ہوتے۔ چلو اس موقع پر جاندار بات ہو جائے، شریعت کے احکام سامنے آ جائیں، 1 گھنٹے کی بات ہو جائے، 1 گھنٹے کا بیان ہو جائے اچھی طرح سے، تاکہ محسوس ہو، تاکہ معلوم ہو، آنے والا مجمع مسائل کو سیکھ سکے، احکام کو سیکھ سکے، لیکن اس سے لاپرواہی ہے۔ اگر 2 منٹ مولوی صاحب نے اوپر کر دیے، ہنگامہ مچ جاتا ہے، دیر لگا دی ہے، 10 بجے کا وقت دیا گیا ہے، 12 بجے آ کر صاحب نکلتے ہیں، دولہا صاحب 12 بجے آ کر دلہن کے رشتہ دار اقربا اعزہ نکلتے ہیں، اور جو آیا ہوا مجمع 10 بجے کا ہے اس کا بھی وقت ضائع ہوا، اپنا بھی وقت تباہ ہوا۔ اتنی دیر اگر کوئی دین کی بات ہو جاتی تو زندگیاں سنور جاتی۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، یہ بڑی سخت کمزوری ہے آج ہمارے ماحول میں، آج ہمارے سماج میں یہ سخت کمزوری ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس موقع پر اجاگر کیا جائے، ان مسائل کو اجاگر کیا جائے، میاں بیوی کے حقوق کو سمجھایا جائے، بیوی کے حقوق سمجھائے جائیں، میاں کے حقوق سمجھائے جائیں، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کیا جائے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کیا جائے۔ وہ آیات بینات جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر تلاوت فرمایا کرتے تھے، ان آیات کا مفہوم سمجھایا جائے، تاکہ آنے والوں کو کچھ خبر تو ہو کہ اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام میں نکاح کی کیا اہمیت ہے، اسلام میں ازدواجی زندگی کی کیا اہمیت ہے، اسلام ازدواجی زندگی کو کتنی خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے، اسلام ازدواجی زندگی کو کتنا پرسکون دیکھنا چاہتا ہے، اسلام ازدواجی زندگی کو کتنا بہترین سنوارنا چاہتا ہے، اس لیے کہ نسلوں کی تربیت کا دار و مدار ان میاں بیوی کی زندگی پر ہے۔ اگر ان کی زندگی خوبصورت تو نسلوں کی زندگی خوبصورت، ان کی زندگی اگر تباہ تو نسلوں کی زندگی تباہ ہے۔ اس لیے پہلا اصول سمجھ لیجئے، میاں بیوی کی زندگی خوشگوار بنے گی، اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اختیار کیجئے، اللہ کا ڈر اختیار کیجئے۔ انہی آیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ دوسری جو بڑی بنیاد آج کی نشست میں مجھے عرض کرنی ہے وہ ہے برداشت۔ شوہر بھی اپنے اندر برداشت پیدا کرے، عورت بھی اپنے اندر برداشت پیدا کرے۔ جب زندگی گزارنی ہے، شوہر نے جو شادی کی ہے نباہ کرنے کے لیے شادی کی ہے، عورت جو آئی ہے ہم نے اپنی لڑکی کو جو دیا ہے وہ نباہ کے لیے دیا ہے، تاکہ ان دونوں کی زندگی بن جائے، ان دونوں کی زندگی سنور جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد کے ساتھ عورت کی زندگی کو جوڑا، عورت کے ساتھ مرد کی زندگی کو جوڑا، مرد کو اللہ نے عورت کا محتاج بنایا، عورت کو اللہ پاک نے مرد کا محتاج بنایا۔ دونوں ایک دوسرے کے جب محتاج ہوئے، دونوں ایک دوسرے کی طرف ضرورت مند ہوئے، تو پھر دونوں کو زندگی گزارنی پڑے گی حوصلے سے، اطمینان سے، صبر سے، تحمل سے، برداشت سے،
کتنی چیزیں ناگوار سامنے آتی ہیں۔ ایک مرد دن کو اپنے آفس میں کام کر رہا ہوتا ہے، کئی معاملات ناگوار پیش آتے ہیں، مگر جاب جو اس کو وہاں کرنی ہے، ملازمت جو اس کو وہاں کرنی ہے، نوکری جو اس کو وہاں کرنی ہے، ایک آدمی مالک ہے کمپنی کا، اس کا ملازم ماتحت اسے ستاتا بھی ہے، دکھاتا بھی ہے، دل بھی دکھاتا ہے، پھر بھی برداشت کر لیتا ہے، کیونکہ اس سے کام لینا ہے، اس لیے کہ اس سے غرض ہے۔ اگر وہ نکل گیا تو کمپنی ٹھپ ہو جائے گی، اگر وہ چلا گیا تو نقصان ہوگا۔ آدمی کمپرومائز کر لیتا ہے، مرد برداشت کر لیتا ہے۔ کمپرومائز کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا، سمجھوتا کر رہا، اس لیے سمجھوتا کر رہا، اس نے یہاں ہی جاب کرنی ہے، اس لیے سمجھوتا کر رہا کہ اس نے اپنے ملازم کو یہاں ہی رکھنا ہے، اس لیے سمجھوتا کر لیتا ہے۔ تو یہ مرد جو باہر سمجھوتا کر لیتا ہے، یہ گھر میں بیوی کے ساتھ سمجھوتا کیوں نہیں کر لیتا؟ یہ یہاں کیوں نہیں سمجھوتا کر لیتا کہ مجھے اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، یہ میرے بچوں کی ماں ہے، یہ میری بچیوں کی ماں ہے، ارے اور کچھ نہ دیکھ، یہ تو دیکھ، یہ میرے بچوں کی ماں ہے، یہ میری بچیوں کی ماں ہے، یہ میری عزت کی محافظ ہے، اس نے میری عزت کا تحفظ کیا، اس نے میرے ایمان کا تحفظ کیا، اس نے میرے گھر کی حفاظت کی، اس نے میرے بچوں کی حفاظت کی، اس نے میرے مال کا تحفظ کیا، اس کی وجہ سے مجھے عزت ملی، اس کی وجہ سے میرا اسلام مکمل ہوا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شادی کر لی اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا، اسے چاہیے کہ وہ باقی آدھے میں اللہ سے ڈرے۔ ارے اس بیوی کی وجہ سے تو اس کا ایمان مکمل ہوا ہے، یہ کیوں نہیں سمجھوتا کر لیتا؟ کیوں یہ بار بار زبان پر طلاق کے لفظ لے آتا ہے؟ کیوں یہ بےہودہ لفظ زبان پر لے آتا ہے؟ کیوں یہ مبغوض ترین الفاظ جو جائز ہونے کے باوجود سب سے ناپسندیدہ الفاظ ہیں، کیوں انہیں یہ زبان پر لے آتا ہے؟ کیوں اپنی بیوی کی اور اپنی زندگی کو اجیرن کرنے کا سوچ کے بیٹھ گیا ہے؟ کیوں اپنی زندگی کو تباہ کر رہا؟ کیوں نسلوں کی زندگی کو تباہ کر رہا؟ اسے سمجھانے والا کوئی نہیں، نہ اسے باپ سمجھا سکتا ہے، نہ اسے ماں سمجھا سکتی ہے، نہ اسے بھائی سمجھا سکتا ہے، نہ اسے بہن، نہ اسے چچا، نہ اسے دادا، نہ اسے نانا، کوئی بھی اسے نہیں سمجھا سکتا۔ کیوں نہیں سمجھا سکتا؟ اس لیے کہ اس کے اندر سمجھنے کا مادہ ہی نہیں ہے، سمجھنے کا جذبہ ہی نہیں ہے، کسی کی نصیحت قبول کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے، بچپن کی تربیت ہی غلط ہے، تربیت ہی خراب ہے۔ ذرا سی بات بولو تو غصے میں آ جائے، ذرا سی بات بولو تو باپ کو کوسنا شروع کر دے، ذرا سا کچھ کہو تو ماں کو کوسنا شروع کر دے، ذرا سا کچھ کہو تو بیوی پر ہاتھ اٹھنا شروع ہو جائے، ذرا سے کچھ کہو تو بیوی کو گالیاں دینا شروع کر دے۔ یہ کون سی آدمیت ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ صنف نازک پر ہاتھ اٹھانا، کمزور مخلوق پر ہاتھ اٹھانا، کمزور عورت پر ہاتھ اٹھانا، یہ کون سا جذبہ ہے؟ یہ کون سی بہادری ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں ہاتھ اٹھایا۔ آپ کو بھی گھر سے تکلیف ہوئی ہے، آپ کو بھی ازواج مطہرات سے اذیت ہوئی ہے، مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، آپ نے صبر کر کے دکھایا، آپ نے حوصلہ کر کے دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ازواج کی کمی تھی، کوئی عورتوں کی کمی تھی؟ ارشاد فرمایا، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات و ابکارا۔ اے نبی، اگر آپ طلاق دے دیتے ہیں ان کو، اللہ پاک ان سے بہتر عورتوں کا آپ کے لیے انتخاب کرے گا، ایمان والیاں ہوں گی، اسلام والیاں ہوں گی، ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، شوہر کی محبت ہوگی، عبادت گزار ہوں گی، صبر کرنے والیاں ہوں گی، تحمل کرنے والیاں ہوں گی، اور وہ کنواریاں بھی ہو سکتی ہیں اور وہ سیبات بھی ہو سکتی ہیں، وہ بیوائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اے نبی، آپ کے لیے کیا کمی ہے؟ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، آپ نے تحمل کیا، آپ نے برداشت کیا، آپ نے امت کو سمجھایا کہ یہ موقع یہاں الجھنے کا نہیں ہے، یہاں سلجھاوا کرنا ہے، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے عورت کے ساتھ سلجھاوا کر لینا ہے، کمپرومائز کر لینی ہے، اور ادھر عورت کی تربیت اگر اچھی ہو، وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ
وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ سمجھوتا کر لے، کمپرومائز کر لے۔ وہ دیکھے کہ میں نے اپنے باپ کو چھوڑا، اپنی ماں کو چھوڑا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا، اب میں سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں آئی ہوں، ساری کشتیاں پیچھے سے جلا کے آ گئی ہوں، اور مجھے میرے ماں باپ نے یہاں عقد کروا دیا ہے، اب میرا تو مرنا جینا ہی یہاں ہے، اور اب تو میری اسی گھر سے لاش نکلے گی، اب تو میں یہاں سے نہیں نکلوں گی۔ یہ عفت مآب، یہ نیک دل، یہ نیک سیرت عورت کا کردار ہونا چاہیے۔ شوہر نے کچھ کہا تحمل کر لے، برداشت کر لے، ساس نے کچھ کہا برداشت کر لے، سسر نے کچھ کہا برداشت کر لے۔ اگر شوہر کے ساتھ حالات درست ہیں، شوہر کے ساتھ زندگی درست ہے، تو ساس سسر کی کڑوی باتوں کو برداشت کر لے۔ ساس سسر ہمیشہ نہیں رہتے، ساس سسر ہمیشہ نہیں رہتے، ان کی خدمت کر کے جنت کما لے، ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت کما لے، ان کی خدمت کر کے اپنے شوہر کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی بہتر کر لے۔ یہ ایک نیک سیرت عورت کا طریقہ ہے، یہ نیک خاتون کا طریقہ کار ہے۔ وہ اس طرح سے زندگی گزارتی ہے، وہ یہ دیکھتی ہے کہ میں یہاں کس طرح سے اس گھر کے اندر سج جاؤں، میں اس گھر کے اندر کیسے میں وقت گزاروں کہ سب گھر والوں کے ساتھ میرا رویہ اچھا ہو جائے، میری بھاوجوں کے ساتھ میرا رویہ اچھا ہو جائے، میری ساس کے ساتھ، سسر کے ساتھ میرا رویہ اچھا ہو جائے، اور کوئی اختلافی بات نہ ہو، کوئی شکایت شام شور آئے اس کو نہ لگاؤں، کوئی بات اس کے سامنے ذکر نہ کروں۔ دن کو اگر وہ جاب میں ہے، کام میں ہے، بار بار اس کو میسج کر کے تنگ نہ کروں، بار بار اس کو اذیت نہ دوں، اس کو غصہ نہ دلاؤں، اور اس کو چڑچڑاہٹ میں مبتلا نہ کروں، اس سے مطالبات نہ کروں، اور دیکھوں اس کی آمدنی کتنی ہے، اسی آمدنی کے اندر رہتے ہوئے اس سے مطالبات کروں۔ اور اس کو دیکھنا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے کہ میں جو اس کے نکاح میں آئی ہوں یہ میرے اوپر مال خرچ کرے گا، مگر اس کی ماں بھی تو ہے، ماں پر بھی تو اسی نے خرچ کرنا ہے، باپ بوڑھے پر بھی تو اسی نے خرچ کرنا ہے، اور بوڑھے ماں باپ پر خرچ کر کے اپنی بیوی کی زندگی بنائے گا، اپنے بچوں کی زندگی یہ بنائے گا، دعائیں لے گا، تو یہ کیوں روکتی ہے اپنے شوہر کو ماں باپ پر خرچ کرنے سے، بھائیوں پر اور بہنوں پر خرچ کرنے سے کیوں روکتی ہے؟ اسے سمجھنا چاہیے کہ جیسے میرے خرچے اس کے ذمے ہیں، اسی طرح سے اس کے بوڑھے باپ کے خرچے بھی اس کے ذمے ہیں، بوڑھی ماں کے خرچے بھی اس کے ذمے ہیں، اور بہنوں کی شادیاں جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادیاں بھی اس کے ذمے ہیں۔ یہ سب اس کے ساتھ ہیلپ کرنی چاہیے، اسے مدد کرنی چاہیے اپنے شوہر کے ساتھ، اسے کمپرومائز کر لینی چاہیے، اسے کم پر گزر بسر کر لینی چاہیے، اسے روز روز جوڑے کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، اسے روز روز تقاضے نہیں ڈالنے چاہیے، اسے روز روز اپنی خواہشات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شام کو اپنے شوہر کے لیے کھانا پہلے سے جو ماں حضر گھر میں موجود ہے، جو کچھ موجود ہے، اس کو اچھے طریقے سے اعلیٰ طریقے سے تیار کر کے اچھے طریقے سے پیش کرے، اس کے سامنے عزت کے ساتھ پیش کرے۔ اللہ کی قسم یہ شوہر کے سامنے اس کا کھانا پیش کرنا، عزت کے ساتھ پانی پیش کرنا، اس کی نفلی عبادت سے، نفل نماز پڑھنے سے زیادہ افضل و بہتر ہے۔ یہ شوہر کی خدمت میں لگ جائے نفلی نماز سے یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اس طرح سے گھر کی زندگی پرسکون بنتی ہے۔ دو باتیں آج کی نشست میں نے کہی ہیں، اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، مردوں کو بھی ڈر پیدا کرنا ہوگا، عورتوں کو بھی ڈر پیدا کرنا ہوگا، اور دوسری بات میں نے عرض کی ہے اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرو، برداشت پیدا کرو، ایک دوسرے کی بات کو سن لو، برداشت کر لو، تو انشاءاللہ یہ گھریلو زندگی خوشگوار بن جائے گی۔ اور زندگی رہی انشاءاللہ تو اگلی نشست میں اور اہم باتیں میں عرض کروں گا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل